قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد والطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بالذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاصل به خبيرا. صدق الله العلي العظيم وصدق الله العلى المرسلين والحمد لله رب العالمين. سامعین کرام، السلام علیکم جمیعاً ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزان گرامی، اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، خوش رکھے، آباد رکھے. اور اتفاق یہ ہے کہ چونکہ میں سورہ شعراء کی سلسلے میں گفتگو کر رہا تھا، وہ اتفاق یہ ہے کہ ابھی پروگرام شروع ہو چکا اور ایک دم اچانک سورہ فرقان کی چند آیتیں میرے سامنے آ گئیں. تو میں نے سوچا کہ ان کو بھی درمیان میں شامل کر لوں، کیونکہ اس کا تعلق جو ہے وہ ہمارے نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے. اور ظاہر ہے کہ انسان کو نا امید نہیں ہونا چاہیے. اصلاح کے معنی ہے کہ جو غلطی ہو چکی ہیں اس سے ہم سبق حاصل کریں اور آگے کے لیے راستہ بنائیں. تو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب نے کہا کہ میں رسول بن کے آیا ہوں، سب نے کہا میں نبی بن کے آیا ہوں، میں امین بن کے آیا ہوں. یہ تمام چیزیں ہر نبی نے جو سورہ شعراء میں ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ جو 6 انبیاء علیہم السلام کا ذکر کیا ہے، جس میں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت صالح، حضرت ہود، حضرت شعیب، ان تمام پیغمبروں کا تذکرہ ہے جو انشاءاللہ ہم کرتے رہیں گے. تو آپ کو ایک امید بھی دلا دوں، اس لیے کہ ہم جس نبی کی امت ہیں، میں نے آپ کو بتایا کہ وہ جو 6 نبی ہیں ان سب کی امتوں پر اللہ نے عذاب نازل کیا اور پوری کی پوری نسلوں کو ختم کر دیا. حق کے اوپر چلنے والا چاہے ایک ہی فرد کیوں نہ ہو اور پوری قوم باغی ہو جائے، دین چھوڑ دے، اللہ کے راستے کو چھوڑ دے، تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ پوری کی پوری قوم تباہ و برباد نیست و نابود ہو جائے. حق پر اگر ایک ہے تو وہ ایک ہی چلے. حضرت نوح علیہ السلام کا طوفان آیا، پوری قوم تباہ، نیست و نابود، نامہ نشان مٹ گئے، گھروں کے نشان مٹ گئے، کھیت کھلیان کاروبار سب ختم ہو گیا. صرف 80 افراد، کیونکہ یہ کہہ دیا تھا نبی کریم نے، فرما دیا تھا آج جو اس کشتی کے اوپر سوار ہوگا صرف اس کو نجات ملے گی. نبی نوح صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ باقاعدہ دعا کی تھی، پروردگارہ جو میرے اہل ہیں، جن کا تعلق میری ذات سے ہے، میرا خاندان، میرے قبیلے، یعنی اس سے مراد بیوی اور بچے ہی تھے نا. ہر آدمی کے لیے جو سب سے زیادہ عزیز ہوتے ہیں وہ اس کے بیوی بچے ہوتے ہیں. تو اللہ نے وعدہ کیا جو تیرے اہل سے ہوگا وہ بچا لوں گا. نبی نوح کی بیوی غرق ہوئی، بیٹا جو ہے وہ ڈوبنے لگا. بابا نے کہا کہ بیٹا آ جاؤ، کشتی میں آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. نہیں بابا، ماں تو بتا چکی تھی، اس کے دل کو بھر چکی تھی باپ کے خلاف کہ تمہارا باپ معاذ اللہ دیوانہ ہے،
تمہارے جو نانا ہیں اور سب خاندان والے ہیں، تمہارے ننیال والے، ان سب کو یہ غلط کہتا ہے، اور تم کبھی اپنے ماں کے دین کو نہ چھوڑنا، ماں کی نصیحت کو نہ چھوڑنا۔ انہوں نے کہا نہیں بابا میں نہیں آتا، مجھے تو یہ پہاڑ بچا لے گا، میں اس پہ چڑھ جاؤں، کہاں تک تمہارا پانی؟ نہیں بیٹا، آج پہاڑ بھی نہیں بچائے گا تم کو، یہاں تک کہ جب اس کے گلے تک پانی آ گیا، باپ بلاتا رہا وہ نہیں آیا۔ پھر دعا کی اولاد تھی نا، دعا کی پروردگار تو نے وعدہ کیا ہے، یہ میرا اہل ہے، یہ میرا بیٹا ہے، میرا فرزند ہے، بچا لے اس کو۔ اللہ نے کہا اچھا نبی میں بچا لوں گا، میں نے وعدہ کیا ہے، آپ ایک مرتبہ اس کو آواز دیں، اگر تمہارا اہل ہوگا تو تمہاری آواز پر لبیک کہے گا، اور اگر تمہارا کہنا نہیں مانا تو تم لاکھ چاہتے رہو، ہم اس کو غرق کر کے دکھائیں گے۔ اولو العزم پیغمبر، صاحب شریعت پیغمبر، صاحب رسالت، آواز دی بیٹا آؤ، آج کوئی چیز نہیں بچائی۔ نہیں بابا میں نہیں آتا، میں نہیں آتا، یہاں تک کہ پانی سر پہ سے گزر گیا، ڈوب گیا، ختم ہو گیا، نشان ختم ہو گیا۔ نبی نے کیا کہا؟ اللہ میں تیری راضی پہ رضا ہوں، کہا اگر یہ تمہارے اہل سے ہوتا تو تمہاری آواز پر لبیک کہتا۔ ہم ایسی ناخلف اولاد کو غرق کر دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، نام و نشان مٹا دیتے ہیں۔ یہ باپ اور بیٹے کے رشتے سے بات کر رہا ہوں میں، یہ دلیل ہے حضرت نوح کے بیٹے کو غرق کر کے اللہ نے ایک پیغام دے دیا، اگر میرا اولو العزم پیغمبر کی اولاد بھی ناخلف ہوگی تو میں اس کو بھی وہی سزا دوں گا جو عام آدمی کو سزا دوں گا، میرے ہاں رشتہ تعلق کوئی چیز نہیں ہے۔ ایک اعلان کر دیا، اب آپ چاہے جتنا چیختے رہے یہ صحابی رسول ہے، یہ ازواج رسول ہے، یہ فلاں رشتہ دار، فلاں رشتہ دار۔ نبی نوح کی بیوی کو بھی غرق کر دیا، بیٹے کو بھی غرق کر کے نام و نشان مٹا کر کے بتا دیا میرے نبی سے کسی کی رشتہ داری نہیں ہے۔ رشتہ داری اگر ہے تو اس بات کی ہے کہ وہ ان کے کہنے پر عمل کرتا ہے یا نہیں کرتا، ان کی اطاعت کرتا ہے یا نہیں کرتا، ان کی فرما برداری میں آتا ہے نہیں آتا ہے۔ اگر میرے نبی کا کہنا نہیں مانتا تو اپنا بیٹا ہی کیوں نہ میں اس کو غرق کر دوں گا۔ نبی، ہمارے نبی جس کی ہم امت ہیں، لاکھوں درود و سلام اس نبی کے اوپر، حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن پر ختم نبوت ہو گئی۔ آج کا بدبخت مسلمان ملعون، ایسے ایسے ملائن موجود ہیں جو ہم جیسے اہل بیت کے چاہنے والے، آپ جیسے اہل بیت کے چاہنے والوں کو کہتے ہیں یہ ختم نبوت نہیں مانتے۔ ارے بھائی ہمارے ہاں تو لاکھوں لاکھ مجلسیں روزانہ ہوتی ہیں جس میں خطیب خطبہ پڑھتا ہے اور اس خطبے کے اندر ختم نبوت کا اعلان کرتا ہے۔ لاکھوں جنازے ہماری قوم کے اٹھتے ہیں جہاں تلقین پڑھی جاتی ہے، جہاں ختم نبوت کا اعلان کیا جاتا ہے، اور نبوت کے بعد امام علی علیہ السلام یہ کہتے ہیں کہ صاحب وہ ان کا تو ایمان و عقیدہ، یہ ان لوگوں نے اپنے دل سے، اپنے خبیث خیال سے یہ باتیں جوڑ لی ہیں کہ معاذ اللہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ جبرائیل کو تو وہی حضرت علی علیہ السلام پر لانا تھی، وہ نہ ان کو نبوت ملنا تھی۔ غلطی ہو گئی جبرائیل امین سے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پہلے اصل تو حضور ہے، پہلے ان کا نور خلق ہوا ہے، اصل وہ ہیں، علی فرا ہے ان کی، پہلے نبی ہے اس کے بعد علی ہے، اگر نبی نہیں ہے تو پھر علی بھی نہیں ہے۔ یہ تو ہمارا ایمان ہے، اصل وہ ہیں، ان پر ختم نبوت۔ اسی لیے آپ نے فرمایا میں اور علی ایک ہی نور کے دو ٹکڑے ہیں، یا علی مجھ پر نبوت ختم ہو گئی، اب سلسلہ امامت چلے گا۔ اسی لیے غدیر میں ولایت کا اعلان ہوا ہے۔ نہ معلوم کہاں کہاں سے الزام تراشی، جبکہ الزام کو قرآن نے مخالفت کی، کسی کو متہم نہ کرو، کسی پر الزام نہ لگاؤ۔ بہرحال ہمارا ایمان و عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے 1,24,000 انبیاء بھیجے دنیا میں، پہلے حضرت آدم علیہ السلام ہے، اور آخری نبی جن پر ختم نبوت کی مہر لگا دی گئی کہ سلسلہ نبوت ان پر تمام ہو گیا، وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور اسی نور کے دوسرے ٹکڑے علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے، جو بلا فصل
خلیفہ مقرر کیے گئے، مولا بنائے گئے، غدیر میں جن کی مولائیت کا اعلان ہو گیا۔ یہ ہمارا ایمان و عقیدہ ہے۔ 12 امام حضور کے جانشین ہیں، یکے بعد دیگر ہے، جن میں کہ پہلے امام علی علیہ السلام، اس کے بعد امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین، اور یہ سلسلہ 12ویں امام جو آج بقید حیات ہیں، الحمدللہ پردہ غیب میں ہیں، حضرت حجت علیہ الصلوۃ والسلام، جن پر آخری امام وہ ہے، اس کے بعد ہی پھر قیامت آئے گی۔ یہ ہر شیعہ، ہر موالی، ہر محب اہل بیت کا اعلان ہے۔ اس کے علاوہ جتنی خرافات کی جائے، جتنی بکواسات کی جائے، وہ سب الزام تراشی تو ہو سکتی ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ انہی نبی نے اپنے اہل بیت کی اور قرآن کی مثال جو ہے کس سے دی ہے؟ سفینہ نوح سے۔ مثل اہل بیت کمثل سفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی ہے۔ من رکبہ نجا، جو سوار ہو گیا نجات ہو گئی، ومن تخلف عنہا فغرق، اور جس نے اختلاف کیا وہ غرق ہو گیا۔ اب جب سفینہ اہل بیت مثل سفینہ نوح کے ہے، تو نوح کا بیٹا سوار نہ ہونے کی وجہ سے غرق ہوا، نبی نوح کی بیوی غرق ہوئی، لہذا ہمارے نبی کی بھی جتنی رشتہ داریوں، صحابت کے لحاظ سے، زوجیت کے لحاظ سے، سسرالی ہوں یا کوئی بھی ہو، یہ اہل بیت۔ اب اہل بیت میں کون ہے؟ سب سے پہلے 5 افراد ہیں، خود حضور پاک، امام علی، امام حسن، امام حسین، جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، اور بقیہ امام ہمارے۔ یہ پورا سفینہ ہے، جو اس پر سوار ہوگا وہ نجات پائے گا، جو اختلاف کرے گا وہ غرق کرے گا۔ اس سے زیادہ میں نے کچھ نہیں کہا۔ بقیہ اب آپ ماشاءاللہ آپ کو عقل دی ہے، علم دیا ہے، شعور دیا ہے، اب آپ پہچانتے جائیں اس سفینے سے۔ جس نے اختلاف کیا وہ غرق ہو گیا، ذلیل ہو گیا، لعنتی ہو گیا، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو یہ سورہ فرقان کی آیت ہے، جن کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا، 56 آیت ہے۔ وما ارسلناک، یہ کون کہہ رہا ہے؟ پروردگار، ہم نے آپ کو رسول نہیں بنایا، حالانکہ رسول ہے۔ سورہ شعراء میں ہر نبی یہ کہہ رہا ہے مجھے اللہ نے رسول بنایا ہے۔ سورہ فرقان میں جو اسی سے پہلے کا سورہ ہے، اس میں اللہ کہہ رہا ہے ہم نے آپ کو رسول نہیں بنایا، الا مگر یہ کہ مبشرا و نذیرا، سب سے پہلے بشارت، بشیر، نجات کی بشیر، جنت کی بشارت، فلاح کی بشارت، کامیابی کی بشارت۔ اس کے بعد نذیر، ڈرانے والا، جو اللہ کو نہ مانے اس کو ڈرانے والا، اللہ کے تمام صفات کا انکار، کسی ایک صفت کا انکار کر دے، دوسرے خداؤں کی پرستش کرے، وہ سب اس میں آ گئے۔ قل، میرے نبی اب آپ یہ کہیں، ما اسألکم علیہ من اجر، ان سے کہہ دو میرے دین کے بدلے میں، میرے دین کی جو تبلیغ ہے، جو کچھ خدمت کر رہا ہوں، اس کے بدلے میں تم سے کوئی اجرت کا مطالبہ نہیں کرتا، الا من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا، اور میری جو اجرت ہے صرف یہی ہے کہ جو لوگ چاہیں اپنے پروردگار کا راستہ اختیار کریں۔ میری اجرت یہ ہے کہ جو بھی چاہے وہ اللہ کا راستہ اختیار، جو ہدایت پا جائے وہ اللہ کے راستے پر آ جائے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اور اس خدا پر بھروسہ رکھ جس کو کبھی موت نہیں آتی۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا، اس کی تسبیح بجا لا، اور یہ کافی ہے کہ وہ اپنے بندوں کو کے گناہوں سے آگاہ ہے۔ اللہ جو ہے وہ ہر ایک کی دل کی کیفیت بھی جانتا ہے، اندر دماغ کی کیفیت بھی جانتا ہے، کون واقعی ہدایت پاتا ہے ظاہری طور پہ، باطنی طور پہ،
اور ایمان لاتا ہے، اعتقاد کرتا ہے، عمل کرتا ہے۔ الذی خلق السماوات والارض، اب وہ کون اللہ ہے جس کے راستے کو اختیار کرنا ہے، جس کے اوپر ایمان لانا ہے؟ وہ خدا وہ ہے جس نے آسمانوں زمینوں کو، وما بینہما، اور جو ان دونوں کے زمین و آسمان کے درمیان جتنی بھی مخلوق ہے، جتنی بھی چیزیں ہیں، ان سب کو کیا کیا ہے؟ فی ستۃ ایام، 6 دن کے اندر مکمل کیا ہے، بنایا ہے۔ ثم استوی علی العرش، عرش الرحمن فاصل بہ خبیرہ، اور پھر وہ اس عرش کے اوپر خود جلوہ افروز ہوا، وہ کائنات کے نظام کا چلانے والا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے وہ خدا رحمان ہے، اسی سے طلب کرو، کیونکہ وہی ہر چیز سے آگاہ ہے۔ اس مقام کے اوپر ہمارے نبی نے کوئی اجرت نہیں مانگی ہے، دوسرے مقام پہ مانگی ہے، اس مقام پہ نہیں مانگی ہے۔ بس میری اجرت یہی ہے کہ میں جو تمہیں سیدھا راستہ بتا رہا ہوں اس کے اوپر عمل کرو، اس راستے کے اوپر چلو، اللہ کو وحدہ لا شریک مانو، وہی موت و حیات کا حامل ہے، مالک ہے۔ یہ جو تم بت پرستی کرتے ہو اس کا ترک کر دو، یہ جو ہر روز نئے خدا تراش کے لاتے ہو ان کا انکار کر دو، یہ تمہیں نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، یہ تمہاری خواہشات کے مطابق تم نے بتوں کو بنا لیا ہے، تم قید و بند سے آزاد رہنا چاہتے ہو، جو تمہاری مرضی میں ہے وہ کرنا چاہتے ہو، تو تب بھی تم کسی کو تو وسیلہ بناؤ گے، لہذا تم نے ایسے خدا بنا لیے جو نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ تمہاری کوئی مدد کر سکتے ہیں، نہ یہ نفع دیتے ہیں نہ نقصان دیتے ہیں۔ میرا خدا وہ ہے جو دیکھتا بھی ہے، بولتا بھی ہے، سنتا بھی ہے۔ اور ہمارے نبی جب دنیا سے جانے لگے تو 2 چیزیں چھوڑی، ایک قرآن ناطق اور قرآن صامت۔ یہ 2 جلدوں کے درمیان قرآن صامت ہے، اور کلام کرنے والا قرآن ان کے اہل بیت ہیں۔ ظاہر امت تو بت پرستی چھوڑ کے آئی تھی نا، یہ تو آدھی تھی بیچاری، نہ بولنے والے خدا کے سامنے سر جھکانا، اس کی اطاعت کا اعلان کرنا، اپنے اختیارات اس کے حوالے کر دینا، وہ تو کچھ کر ہی نہیں سکتا ہے۔ اس قرآن صامت کی جو 2 جلدوں میں ہے، اس کے مفسر بولتے ہوئے قرآن چھوڑے، جو ہر موقع پر ہدایت کرتے، نصیحت کرتے، سنت پیغمبری کو بیان کرتے، سنت پیغمبر کو، کردار پیغمبر کو ظاہر کرتے۔ یہ چیز لوگوں کو گوارا نہیں تھی۔ مروان اس کے لیے ملتا ہے کہ یہ گھر میں تھا، یہ وہی مروان ہے حکم کا بیٹا جس کو رسول اللہ نے مدینے سے باپ بیٹوں کو نکال دیا تھا، دونوں پہ لعنت کی تھی۔ یہ عثمان کا سگا چچا بھائی تھا، اور بڑی تدبیریں کی حضور کے وفات کے بعد، پہلی خلافت میں، دوسری خلافت میں، کہ ان کو مدینے میں آنے دیا جائے۔ سب ایک ہی لفظ کہتے تھے، جن کو نبی نے چھوڑا ہم نے چھوڑا، نہ نبی نے داخلے کی اجازت دی نہ ہم دیں گے۔ جب خود عثمان خلیفہ بن گئے، پہلا کام انہیں نے سنت رسول کے خلاف، قول رسول کے خلاف، حکم رسول کے خلاف یہی نافذ کیا کہ اپنے چچا کو اور اس کے بیٹے کو بلا لیا، اور صرف یہی نہیں بلکہ اپنی بیٹی کا عقد بھی جو ہے وہ مروان سے کر دیا۔ اور افریقہ کی جائیدادیں، افریقہ کا خومس، باغ فدا کی، یہ سب اس کے حوالے کر دیا۔ وہ خود ایک طریقے سے یہ کہیے کہ
بے مہار کا خلیفہ بن گیا، سارے امور سلطنت وہی چلاتا تھا۔ جب یہ گورنر تھا تو اس کی جوان بیٹی تھی، نہا کے نکلی، بالوں کو جھٹکا دیا، خشک کر رہی تھی۔ اس حالت میں کہ ایک عورت اگر نہا کے نکل رہی ہے، شریعت نے احکامات ویسے ہی نافذ نہیں کیے ہیں۔ ایک منزل وہ آتی ہے، باپ بیٹے سے بھی پردہ ہوتا ہے، باپ بھائی سے بھی پردہ ہوتا ہے۔ وہ حالات، وہ کیفیت، وہ فقہی مسائل میں آتے ہیں۔ بہرحال یہ نکلا، وہ نکلی باتھ روم سے باہر، یہ گھر میں موجود تھا، شراب کا نشہ تھا۔ اس نے دیکھا اور اس نے اپنی بیٹی کو پکڑ لیا۔ کنیز دیکھ رہی تھی، ٹوک دیا، کیا کر رہے ہو؟ بیٹی جوان ہے، یہ جو تم حرکت کر رہے تمہارے لیے مناسب نہیں ہے۔ باپ بیٹی کا مقدس رشتہ ہوتا ہے، اور قرآن کی ایک آیت کوٹ کر دی، اس لحاظ سے کہ مسلمان ہے، یہ قرآن کو مانتا، اللہ کو مانتا، اس کے رسول کو مانتا، کچھ ہدایت ہوگی۔ اسے غصہ آ گیا، مجھے قرآن سے ڈراتی ہو؟ قرآن پہ دیوار پہ لٹکا کر کے تیروں کا نشانہ لیا، جا قرآن سے کہہ اپنے خدا سے فریاد کرے۔ دیکھ رہے ہیں کیا تھا نا؟ آپ سوچ سکتے ہیں کوئی مسلمان اس طرح کی حرکت کر سکتا ہے؟ ایک تو باپ بیٹی کا مقدس رشتہ اس کو پامال کرنے جا رہا ہے، اور گو کے کنیز ہے گھر کی، معمولی سی نوکر ہے، اور وہ اگر ہدایت کرتی ہے تو اس کو بھی تکلیف دیتا ہے، اس پر بھی ظلم ڈھاتا ہے، ساتھ میں قرآن کو اور خدا کو چیلنج کرتا ہے۔ جی یہ مسلمانوں کے رہبر ہیں، یہ مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، مسلمانوں کے ہادی ہیں۔ یہ ہمارے نبی کا امتی ہے ملعون، ہمارے نبی کا کلمہ پڑھتا ہے یہ شخص، اور سب اسی قبیل کے ملیں گے آپ کو۔ یزید ہوا، مروان ہوا، حجاج ابن یوسف ہوا، اور یہ ابن زیاد ہوا، یہ سب کے سب، ان کا نہ کوئی حسب ہے نہ نسب ہے، کوئی وہ نہیں، سب اسی ان کے درمیان میں جو ہے حرمت جو ہے رشتوں کی، وہ کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ اگر ایک عورت ہے تو وہ خالی عورت ہے، بیٹی ہے تو کیا ہوا، عورت ہے نا، ماں ہے تو کیا ہوا، عورت ہے نا، پھوپھی اور خالہ ہے تو کیا ہوا۔ قرآن نے ہر ایک کے رشتے کو بیان کیا ہے، کون کون سے رشتے محارم، کن کن سے تمہارا نکاح نہیں ہو سکتا۔ اہل بیت سے صرف یہی لڑائی تھی، یہ لوگ دور جہالت میں جی رہے تھے، ہر عورت عورت ہے، ہمارے لیے حلال ہے، جیسے جانوروں میں کوئی شریعت نافذ نہیں ہے، مگر انسان ہے، اگر تم ہو تو انسانوں کے لیے شریعت ہے، نبی ہے ہر جگہ۔ چونکہ ہمارے پروگرام اصلاح معاشرہ کے لیے، اس لیے چیزیں پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارا معاشرہ اتنا خراب ہو چکا ہے، بے پردگی، وہ تو ایک تصور رہ گیا ہے۔ بے شک گھر میں بھائی ہیں، بہنیں ہیں، باپ ہیں، ماں ہے، سب ہیں، اپنی جگہ کے اوپر ہے، مگر شریعت نے قانون نافذ کیا ہے عورتوں کے لیے۔ تمہارے گھر میں یقیناً یہ مقدس رشتے ہیں، مگر اسی گھر میں شیطان بھی آتا ہے جو ہر وقت رہتا ہے، لہذا خواتین کے لیے حکم دیا گیا ہے کہ اپنے اعضاء کو، اپنے بدن کو اس طرح پوشیدہ کرو، بھائی ہوا کرے، باپ ہوا کرے۔ کب شیطان آ جائے تو تاریخ بھری ہوئی ہے، لہذا اپنے گھر کو، اپنے رشتے کو مقدس بناؤ۔ ہم نے مقدس رکھا ہے، اب اس رشتے کو مقدس بنانا تمہارا کام ہے، لہذا اپنا لباس، اپنا ظاہری رہن سہن ایسا رکھو
کہ جس سے شیطان جو ہے بیچ میں داخل نہ ہونے پائے. یہ احتیاط تمہارے ذمہ ہے. دنیا میں کہیں رہے قرآن کا اور شریعت کا حکم نہیں بدل سکتا. کب شیطان آ جائے بہت سی مثالیں آپ کو مل جائیں گی اس زمانے کے اندر. بعض مرتبہ شرم حیا آتی ہے. لہذا گزارش ہے تمام بھائیوں کو بہنوں کو اپنے بچوں کو اگر آپ بچپن سے تعلیم دیں گے اور تربیت کریں گے تو یقیناً وہ ہدایت پائے. میں ایک واقعہ آپ کو سنا دوں. جب میں ایران میں تھا تو ایک صاحب تھے اور ہمارے لکھنؤ کے، لاہور سے تعلق تھا، نسل وہ لکھنؤ کی تھی. تو ان کی شادی ایران میں ہوئی تھی. میرے ایک کلاس فیلو جو اس وقت دبئی میں رہتے ہیں، شارجہ میں، ہمارے بابر بھائی، لکھنؤ سے تعلق ہے. ایک عرصے دراز سے 40-45 سال ہوئے ان کو دبئی میں رہتے ہوئے. ان کے سالے تھے. شادی ان کی ایران میں ہوئی تھی. ظاہر شاہ کا زمانہ تھا اس وقت کی. وہ ان کی بیوی اور 7 بہنیں تھیں. کچھ ان صاحب کی بھی بیوی بھاگ کے جرمنی میں رہ گئی، اپنا ملک اپنا عیش و آرام چھوڑ کر کے. صرف اسلام سے نفرت ہے. مسلمان اہل بیت کے ماننے والے، پردہ نہیں کریں گے. بہرحال وہ جو بھی چیزیں ہیں وہ بھاگ گئی. اور بھی بیان کی مگر زیادہ تر بہنیں ان کی وہاں رہی. اتفاق سے ان سے ہماری دوستی سی ملاقات ہوئی اور ایک روز شب جمعہ میں انہوں نے اپنے گھر پہ دعوت دی. ہم گئے ان کے گھر پہ. حدیث قصہ ہوئی، دعائے کمائل ہوئی. پھر انہوں نے ہم سے سوالات کیے. سوالات ان کے بجا تھے، ایسی بات نہیں ہے. باحجاب بیٹھی. انہوں نے مجھ سے پہلا سوال کیا اس سلسلے میں کہ جو ان کی بعض بہنیں ملک چھوڑ کے چلی گئی. ان کا کہ قبلہ شاہ کا زمانہ تھا. ہماری بچپن سے جو ہے وہ معمولی لباس پہن کے، جیسے جو یورپ امریکہ کے پہنتے ہیں ویسی چڈی اور اسکرٹ میں ہم لوگ وہ رہے ہیں. اسی میں سوئمنگ پول بھی کیا ہے، اسی میں بچپنا گزرا، اسی میں ہم جوان ہو گئے، اسی میں شادی ہو گئی. تو ظاہر ہے یہاں تو ننگا پن تھا. پورا یورپ اور امریکہ کا ماحول تھا. اسلامی ماحول کوئی تھا نہیں. اچانک اسلام آ گیا اور اب ظاہر ہے کہ چونکہ ہمیں تو عادت نہیں تھی، ہم جوان ہو گئے، بچے ہمارے ہو گئے، ہم تو اس ماحول کے پلے ہوئے تھے. اسی ماحول سے مربوط ہو کے ہم نے، یعنی وہ جو کچھ امام خمینی نے کیا ہے، جو اسلامی انقلاب لائے ہیں، جو حجاب کرایا سب کیا، اس کی وہ مخالفت نہیں کر رہی ہیں. وہ کہتی ہیں چونکہ ہمیں کوئی بتانے والا نہیں. بتانے والے سے مراد ہے کہ ہم اس ماحول میں کبھی گئے نہیں ہیں. زیارت کے لیے چلے گئے، اس وقت ایک چادر اوڑھ لی، زیارت کر لی، واپس چلے آئے پھر اپنے لباس کے اندر. تہران تو اس وقت جو ہے وہ یورپ تھا پورا. ننگا پن، شراب، کباب، عام کباب، یہ ڈانس کی محفلیں سب تھا. وہ کہتی ہیں کہ اس ماحول کے اندر ہم پلے بڑے، جوان ہوئے، اچانک یہ انقلاب آ گیا، اسلام آ گیا، ہم نے اسے قبول کیا ہے. ہماری وہ بہنیں قبول نہیں کر سکی، وہ چھوڑ کے چلی گئی ہیں اور اب در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہیں. ان کے میاں یہاں کماتے ہیں، وہاں بھیجتے ہیں. ان کو وہ غلامی کی زندگی پسند ہے، یہ آزادی کی زندگی ان کو پسند نہیں ہے. پر مقصد یہ کہنے کا، وہ کہتی ہیں چونکہ ہمیں نہ ہمارے گھر میں کوئی تبلیغ تھی، نہ کوئی نصیحت کرنے والا تھا. اس نصیحتوں کے قریب جو نصیحت کرنے والے تھے ان کو آنے ہی نہیں دیا جاتا تھا. وہ بالاعلان تبلیغی ہمارے درمیان نہیں کر سکتے تھے. لہذا دولت مند طبقہ تھا ہمارا، دولت مند خاندان تھا ہمارا. ہم اسی دولت کے نشے میں تھے، مرد ہمارے اسی نشے میں تھے، عورتیں اسی نشے میں تھی. زیور پہنا، ڈانس کیا، محفلیں جمائی، سب کچھ کیا. اب جب انقلاب آئے تو سب بند ہو گیا. تو اب ظاہر جب سب بند ہو گیا ایک دم تو نفرت کا پہلو لازمی ہے. جیسے اوائل اسلام کے اندر وہ سب کے سب چیزیں چھوٹ جائیں گی. تو اس لیے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، یعنی میرا نتیجہ یہ ہے کہ چونکہ بچپن سے گھر سے تبلیغ شروع ہوتی ہے، گھر سے نصیحت شروع ہوتی ہے، پردہ گھر سے شروع ہوتا ہے، عبادت گھر سے شروع ہوتی ہے، عقائد کی تعلیم گھر سے شروع ہوتی ہے. منزل بعد کی آتی ہے. جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے، جب اسکول جانے لگتا ہے، وہ منزل بعد میں آتی ہے. تو اس لیے میری گزارش ہے کہ کم سے کم ہم اپنے گھر کا، باہر کی ذمہ داری آپ کی نہیں، اپنے گھر کی تو ذمہ داری ہے. کھانے پینے کا انتظام آپ کرتے ہیں، جن کے کفیل آپ بنے ہیں، ان کے اوپر ایک وقت ہوتا ہے جب دباؤ ہوتا ہے آپ کا.
جب وہ بچے خود کمانے لگتے ہیں تب آزاد ہوتے ہیں، لیکن جب تک ان کا خرچہ آپ برداشت کر رہے ہیں تو آپ ان کو، بیٹی ہے تو پردے کی ہدایت کریں، بیٹا ہے تو اچھی نصیحتوں کی ہدایت کریں، سچ بولنا ہے، اچھی باتیں سننا ہے، دعائیں ہیں، نماز ہے، تلاوت کلام پاک ہے۔ جب آپ یہ خود گھر میں کریں گے تو وہ بھی کریں گے۔ یہی چیز ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امر بالمعروف کیا ہے، نہیں انل منکر، جتنا آپ اثر کر سکتے ہیں بآسانی اتنا تو کریں، تاکہ سن بلوغ سے پہلے اللہ نے ایک دم بچے کے پیدا ہوتے ہی عبادات اور احکامات نافذ نہیں کیے ہیں، ایک ایج رکھی ہے۔ لڑکی کی عمر 9 سال کی، لڑکے کی عمر جو ہے وہ 15 سال کی۔ اب واجبات شروع ہوں گے، اس سے پہلے محبت سے، پیار سے، لالچ سے، ان کی ڈیمانڈ کو، کوئی ڈیمانڈ ان کی آپ پوری کریں، کچھ نہ کریں، اس میں شرائط رکھیں، بیٹا یہ کام کرو گے تو یہ، جس طریقے سے آپ تعلیم میں کہتے ہیں اچھے نمبر لاؤ گے تو یہ انعام دیں گے، ڈگری اچھی لوگے تو یہ انعام لیں گے، اور اس کے فوائد بتاتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ اس معاشرت کے اندر انشاءاللہ میں موضوعات میں لاؤں گا۔ آج جانتے ہیں ہماری روک ٹوک نہ کرنے کے سبب کیا عالم ہو گیا ہے ہمارے معاشرے کا؟ طلاق کی بھرمار ہے، جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ زمین و آسمان کانپتے ہیں۔ آج کوئی ویلو نہیں ہے، ماں باپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا، لوگ جا کے کورٹ میں طلاق کر لیتے ہیں، ویسے ہی انٹرنیٹ پہ لڑکی کو پسند کر لیا، شادی کر لی۔ یہ معاشرے میں جو خرابیاں آ رہی ہیں، اس کے قصوروار علماء نہیں ہیں، ہم ہیں۔ ہم نے شریعت کی کوئی ویلو نہیں سمجھی، ہم نے قرآن کی ویلو نہیں سمجھی، دعاؤں کی ویلو نہیں سمجھی۔ بس حادثاتی طور پہ مسلمانوں کے ماں باپ مسلمان تھے تو ہم بھی مسلمان ہیں، دنیا داری میں لگ گئے، ہم دنیا کمانے میں لگ گئے۔ اگر دنیا کے ساتھ ساتھ دین کو بھی رکھا ہوتا، دین بھی گھر سے شروع ہوتا ہے، عمل گھر سے شروع ہوتا ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں پیارے بھائیوں، آنے والی نسل کی یہ اولاد جو ہے، اولاد ہے بے شک، مگر یہ اللہ کی نعمت ہے اور آپ کا امتحان ہے۔ معصوم کی ایک حدیث ہے، یہ بچے جو تمہارے گھر میں یتیمان آل محمد ہیں، جیسے کہ یتیم کے سر پر دست شفقت رکھنا، اس کے لیے آسائش پیدا کرنا، اس کو ہر طرح کی دین دنیا کی تربیت دینا ہے، ویسے ان بچوں کے سروں پر دست شفقت رکھو، ان کو اچھائیے سکھاؤ، ان کا اصل وارث پردہ غیب میں ہے۔ کل تم سے سوال ہوگا، ہم نے تم کو اولاد کی نعمت دی تھی، تم نے کیا سلوک کیا؟ دنیاوی ڈگریوں پہ ڈگری دیتے چلے گئے، اور جب تمہارے بڑھاپے میں اس نے گھر سے باہر کر دیا تم کو تو اب فریاد کر رہے ہو۔ جب وہ پیدا ہوا تو تم اپنے عیش و آرام میں مال کمانے میں تھے، بچے کو جو ہے بیبی سیٹر پہ بھیج دیا، اب بڑھاپے میں وہ بھی تمہارے ساتھ یہی سلوک کرے گا، تم کو سینئر سٹیزن ہوم میں بھیجے گا۔ اس لیے جتنا پیار قرآن کو جب آپ پڑھیں گے، ماں باپ کی اطاعت کیوں ہے، کس وجہ سے ہے، کیا ریزن ہے، جب اس اولاد کو پتہ چلے گا تو اس سے پہلے آپ بھی تو حق ادا کریں، ان بچوں کی اچھی پرورش کا حق آپ ادا کریں۔ یہ دیکھیں کہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اولاد کی پرورش کے لیے کیا حکم دیا ہے، قرآن نے کیا حکم دیا ہے، حضور نے اولاد کی تربیت کا طریقہ کیا بتلایا، جن ائمہ کی ولایت کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں انہی نے ہمیں کیا درس دیا اولاد کی تربیت کا۔ تو جب آپ اپنے حق کو ادا کریں گے پھر اپنے حق کا مطالبہ کریں گے۔ پہلا حق تو اولاد کا ہے کہ وہ حق آپ ادا کریں۔ خالی قرآن پڑھا لینا کافی نہیں ہے، جو روز مرہ کی چیزیں، تربیت ہے، اخلاق ہے، بڑوں کا ادب و احترام، ماں باپ کا ادب و احترام، بڑے بھائی بڑی بہن کا ادب و احترام، گھر میں آنے کا طریقہ، جانے کا طریقہ، بزرگوں کے سامنے بیٹھنے کا طریقہ، یہ تو گھر سے سیکھے گا نا۔ اور جب وہ تہذیب آپ گھر میں نہیں دیں گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ جب وہ اپنے ماں باپ کا، اپنے بڑوں کا احترام نہیں کرے گا، وہ دوسروں کا احترام کرے گا۔
ہمارے سامنے تو ہر طرح کے بچے آتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ کس کی تربیت کیا ہے۔ پرانا زمانہ ہوتا تھا، کوئی مہمان آیا ہے، بچہ آیا، اس نے سلام کیا، آپ دیکھیں آنے والا مہمان کس محبت سے کہے گا ماشاءاللہ کتنا پیارا بچہ ہے، کس طریقے سے سلام کر رہا ہے۔ پھر وہ جو سوال کرے گا وہ کیا سوال کرے گا؟ بیٹے اللہ کتنے ہیں، نبی کتنے ہیں، امام باپ کتنے ہیں، یہ سب سوال کرے گا۔ جہاں بچے نے کلمہ سنایا آپ اس کے ہونٹوں کو چوم لیں گے، بیٹی ہو یا بیٹا۔ چھوٹے چھوٹے بچے یہ سنائے گا تو، اور آج بالکل دنیا بدل گئی، نہ اللہ کا نام ہے، نہ رسول کا نام ہے، نہ پنجیتن کا نام ہے، نہ انبیاء کے نام ہے، نہ ائمہ کے نام ہے۔ بیٹا ذرا فلاں کا نام سناؤ، فلاں گانا سناؤ، فلاں سانگ سناؤ۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ بس میں نے ختم کیا آپ کی زحمتوں کو، کم سے کم اپنے گھر کے اندر حدیث قصہ، دعائے کمیل، دیگر ائمہ کی دعائیں۔ ایک واقعہ سن لیجیے، ختم دعا۔ کربلا کے واقعے کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام کے اوپر بہت سی شرطیں عائد کی گئی۔ مروان نے حکومت کا پیغام دیا، فرزند رسول یہ مملکت کی طرف سے آپ کے لیے پروانہ ہے، آپ مسجد میں نماز ادا نہیں کریں گے، جماعت نہیں پڑھائیں گے، مقصود یہ ہے، کوئی خطبہ نہیں دیں گے، کوئی تقریر نہیں کریں گے، کربلا کے سلسلے میں کوئی گفتگو نہیں ہوگی، کوئی مجلس برپا نہیں ہوگی، کوئی ذکر حکومت کے خلاف نہیں کریں گے۔ سارے شرائط گنوا دیے۔ امام نے ایک سوال کیا، اچھا بھائی ایک سوال ہے، دعاؤں پہ تو کوئی پابندی نہیں ہے؟ یا اس سے نہیں، دعاؤں پہ کوئی پابندی نہیں۔ امام نے کہا ٹھیک ہے۔ لہذا پورا دین امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنی دعاؤں میں، فضائل بھی ہیں، مصائب بھی ہیں، مصیبتیں بھی ہیں، اور کس انداز سے ماہ رمضان کی دعاؤں کو پڑھتے چلے جائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا میرے امام نے کیا آپ کو جو ہے تحفہ دیا ہے۔ چنانچہ ایک واقعہ ملتا ہے مدینے کا، امام زین العابدین علیہ السلام کے زمانے میں قحط آ گیا، پانی نہیں برس رہا، دانہ نہیں اگا رہا، پورا مدینہ شور و غل مچا رہا ہے، شب و روز مسجد النبوی میں دعائیں ہو رہی ہیں۔ ایک صحابی کہتا ہے کہ روزانہ دعائیں ہوتی تھی، کوئی اثر نہیں ہوتا تھا، مسجد چھلک رہی ہے، جگہ نہیں ہے۔ ایک کالا چہرے سے نوک ٹپک رہا ہے، ماتھے پہ گٹھے کا نشان ہے، پہلی بار دیکھا اس نے۔ وہ آیا، اس کے دل نے کہا لگتا ہے یہ کوئی خاص آدمی ہے اور اس کی دعا میں اثر ہوگا۔ آیا، ایک کونے میں بیٹھ گیا، آنکھوں میں آنسو۔ وہ کہتا ہے میں قریب گیا پتہ لگاؤں یہ کون ہے۔ وہ کہتا ہے پروردگارا، آنکھوں میں آنسو، چھلک رہے ہیں آنسو، تجھے میرے آقا کا واسطہ، اس کی مظلومیت کا واسطہ، اس کے بابا کی شہادت کا واسطہ، یہ تیری نبی کی امت قحط سے بے حال ہے، گرمی سے بے حال ہے، پانی نہیں برس رہا ہے، جب پانی نہیں ہے تو رویدگی نہیں ہے، جانور پریشان ہو۔ بہرحال اس نے اپنے انداز سے دعا کی۔ یہ شخص کہتا ہے مدینے کا رہنے والا کہ اس نے جب دعا کرنا شروع کی تو ابر آ گئے، مجھے یقین ہو گیا اس کی دعا سے ابر آئے اور بارش ہونا شروع ہوئی۔ وہ وہاں سے نکلا، میں نے پیچھا کیا کہ یہ معلوم کروں یہ ہے کون اور کہاں کا ہے۔ بہرحال وہ تیزی سے آگے بڑھتا گیا، میں پیچھے چلتا رہا، یہ محلہ بنی ہاشم میں داخل ہوا اور امام سجاد کے گھر میں چلا گیا۔ مجھے اندازہ ہو گیا یہ غلام امام سجاد علیہ السلام کا۔ خوب چلتا 2-3 روز تک بارش ہوئی، پورا مدینہ چھلک گیا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ اس کی وجہ سے بارش ہوئی ہے۔ یہ امام کے پاس پہنچا، اس کی نیت یہ تھی کہ میں اس غلام کو لے لوں اور اس کے ذریعے اپنے حق میں دعا کروں، جس کی دعا کا اثر یہ ہے۔ امام کے پاس پہنچا، سلام کیا، مولا میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں۔ کیا بات ہے؟ مولا غلام چاہیے؟
ضرور سارے غلاموں کو بلا لیا. کون تھا غلام تھے؟ نہیں، وہ غلام ان میں نہیں ہے. سب کو دیکھا. ایک غلام چھپ گیا جانوروں کے درمیان، اپنے کو چھپا لیا. امام نے آواز دی جو اپنے کو چھپا رہا ہے وہ سامنے آ جائے. وہ سامنے آ گیا. جب سامنے اندازہ ہو گیا اس کو، اس نے بارگاہ الہی میں اپنے دل میں دعا کی، پروردگار ایسا وقت میرے اوپر نہ لانا کہ میں اپنے اس بہترین امام کو چھوڑ دوں. میرے پروردگار جب ایسا وقت آ جائے کہ امام سے دور ہونا پڑے تو مجھے موت دے دینا، موت کو گلے لگا لو. اس شخص نے کہا ہاں یہی ہے، مجھے یہ غلام چاہیے. امام نے فرمایا جاؤ اس کے ساتھ جاؤ. اس نے آسمان کی طرف دیکھا، یہ اس مالک کی طرف جو شخص آئے لیں اس کی طرف بڑھا، اور اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور پھر دعا کی. اس نے پروردگار قبل اس کے کہ اس کے ہاتھ میں میرا ہاتھ جائے مجھے موت دے دینا، میں اپنے مولا سے لڑوں. یہ اس کے قریب پہنچتے ہی اس پر موت، ملک الموت آئے، روح قبض ہو گئی، مر گیا. اس کی دعا قبول ہوئی. امام نے پوچھا اس میں کیا خاص بات تھی؟ اس نے پورا واقعہ بتایا. مولا نے کہا کہ اس نے دعا کی تھی، متعدد مرتبہ یہ دعا کرتا تھا، پروردگار اگر میری زندگی میں کبھی ایسا وقت آئے کہ میں اپنے اس امام سے دور ہو جاؤں تو مجھے موت دے دینا. میں مرنا زیادہ پسند کروں گا، امام کی جدائی برداشت نہیں کروں گا. وہ شخص ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے مولا میں غلامی خدمت کے لیے نہیں لے رہا تھا. میں نے جو مسجد نبوی میں اس کو دعا مانگتے ہوئے دیکھا، وہ دعا کا اثر میرے قلب پہ ہوا. اس کی دعا سے بارش ہوئی. مولا بس صرف یہ تھا کہ اس کو لے کر کے اپنے بیوی بچوں کے لیے اس کے ہاتھوں سے دعا کروں، اس کی زبان سے دعا کراؤں اپنے حق میں. یہ غلام امام زین العابدین علیہ السلام کا تربیت یافتہ، آپ جانتے ہیں 1000 غلاموں کو امام نے تربیت کر کے خریدا، تربیت کی اور مبلغ بنا کر کے آزاد کر دیا. میں آقاؤں کی بات نہیں کر رہا، میں تو غلاموں کی بات کر رہا ہوں. میرے عزیزو، ہم بھی انہی امام کے غلام ہیں. وہ غلام جو مر گیا ان کے پیروں کی خاک بھی ہم نہیں ہیں. میرے عزیزو، میرے دوستو، کوشش کرو جن اماموں کی ولایت کا کلمہ پڑھتے ہو کم سے کم کچھ تو ان کے کردار کو لے لو، کچھ تو ان کی سنتوں کو لے لو، کچھ تو ان کی سیرت کو لے لو اور اپنے گھر کو باغ جنت بنا لو، رحمتوں کا باغ بنا لو. انہی چند کلمات کے ساتھ انشاءاللہ ہم اس سلسلے کو برابر جاری رکھیں گے. اور چونکہ ٹیوزڈے کو ہمارے نشر نہیں ہو سکا پیغام، اس کی قضا ہم آج جمعے کے دن کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ اگلے ہفتے کنٹینیو ہمارا منڈے، ٹیوزڈے، وینسڈے، تھرسڈے 4 پروگرام ہمارے اسی اصلاح معاشرہ کے تحت جو آئیں گے. آپ سے پھر گزارش ہے کوئی لفظ ناگوار خاطر ہو تو معاف کیجیے گا، اور ہماری اصلاح کے لیے کوئی کمی ہو، کوئی چیز ہو، اپنے سجیشن آپ جو ہے سجیشن باکس میں ہم کو بھیج سکتے ہیں. فون کر کے میرا جو فون نمبر ہے اس کے اوپر یا اسی پر میسج کر کے جو ہے ہمیں آپ اطلاع کر سکتے ہیں. ہم دعا کے طالب ہیں، ہمارے حق میں بھی آپ دعا فرمائیں اور ہم بھی آپ کے لیے دعا گو ہیں. پروردگار آپ کو سلامتی دے، رزق میں خیر و برکت دے، آپ کے بچوں کو سلامتی کے ساتھ ساتھ آپ کا مطیع و فرما بردار بنائے اور شریعت اسلامی کا پابند بنائے، سیرت اہل بیت اطہار علیہ السلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے. میری گزارش ہے 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ توحید کی آپ سب کے مرحومین، میرے مرحومین باقر بھائی کے لیے، خاص طور سے رئیس جمہور آیت اللہ ابراہیم رئیسی، ان کے ہم نواؤں کے لیے، اور وہ مومن و مومنات جن کا کوئی پڑھنے والا نہیں ان کے لیے سورۃ الفاتحہ. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. السلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.